اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ڈاکٹر محمد حسین شہید علامہ حسن ترابی دیگر تمام ملت کے شہداء، اور یاد رکھیے صبح 6 ستمبر ہے، مجھے یاد ہے 65 میں کیا ہوا تھا، اور جو میرے سن و سال کے یا مجھ سے زیادہ کے انہیں بھی یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے ان شہداء کا ہم پر قرض ہے جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت میں اپنی جانیں دی ہیں اور آج تک جانیں دے رہے ہیں، ان کا ہم پر قرض ہے۔ ان تمام شہداء کو، چاہے وہ 6 ستمبر کے ہوں یا وہ آج تک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، فوج کے جوان ہوں، رینجرز کے جوان ہوں، پولیس کے جوان ہوں، اپنے غموں کو مت دیکھو، اپنے دکھوں کو مت دیکھو، سب کو یاد کرو، اور ان سب شہداء کو یاد کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ مزید پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عزیزو، 2 مریض ہیں، بلکہ میں 3 مریض کہوں گا آپ کو، 2 کے تو مجھے نام دیے گئے، مولانا سجاد رضا دہلوی صاحب سخت علیل ہیں، اور ایک ناصر حسین جعفری ICU میں ہے۔ میرا خیال یہ بچہ ہے کوئی جو ICU میں ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ اور ہماری قوم کی جانتے ہیں محترم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ایک عظیم ہستی حجت الاسلام علامہ طالب جوہری صاحب دامہ ظلہ العالی ہاسپٹلائزڈ ہیں، مریض ہیں، دعا کریں بے حق بیمار کربلا پروردگار عالم ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ سے درخواست کروں گا بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ یہ دعا میں نے اس لیے پہلے کرا دی کہ مصائب کے بعد کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ دعا طویل کرائی جائے، تو یہ جو دعا ہوئی تھی میں نے کہہ دیا تو مجھے بتا دیجیے، اور اپنے تمام مریضوں کو آپ شامل رکھیے۔ میں سب کے لیے دعا کی ہے کہ جہاں بھی کسی کا کوئی مریض ہے پروردگار ان کو صحت دے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے والدین کی دعا کے لیے کہتے ہیں پروردگار خود انہیں بھی طول عمر عطا فرمائے۔ کبھی یاد رکھنا مومنوں، یاد رکھنا یہ جملہ زبان پہ نہ لانا کبھی کہ دعا کریں مشکل آسان ہو جائے، اور خدا کے بندو ایسا نہ کہا کرو ماں یا باپ ضعیف ہو گئے بیمار پڑے تو مشکل کا ہے کہ آسان نہیں، ہمیشہ اللہ نے ان کی عمر جتنی رکھی ہے اتنی ہے۔ تم یہی دعا کرتے رہو کہ پروردگار صحت دے، صحت دے۔ تمہیں نہیں پتہ یہ بوڑھے ماں باپ رحمت کا سایہ ہوتے ہیں، یہ بوڑھی آنکھیں جو دروازے پہ بیٹھی رہتی ہیں نا، خدا کی قسم ان کی دعاؤں میں، آنکھوں میں وہ تاثیر ہے جو کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ بوڑھی آنکھیں سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں، جو راستہ دیکھتی رہتی ہیں تمہارا۔ جن کے ماں باپ سلامت ہیں، کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کوتاہی کو ختم کرو اور ان کی خدمت کرو، اور یہ سوچ کے خدمت کرو معبود سلامت رکھ، سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ جب تک یہ سلامت ہے نا، ایک سپر ہے تمہارے لیے، ڈھال ہوتے ہیں یہ بوڑھے ماں باپ، ڈھال ہیں ان کی دعائیں۔ خبردار، جیسے نصیحت کر سکتا ہوں ویسے کر رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، صاحبان فہم کے لیے۔ جس کو نہیں سمجھنا وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں بس ایک بات یاد رکھنا عزاداروں، مولائیوں، ایک بات یاد رکھنا میری، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ ماں باپ ہیں کون، کیا ہے ماں باپ کا مقام، یہ تمہیں بتا رہا ہوں، پھر آگے تمہاری جو مرضی کر لینا۔ ماں باپ کا حق وہ حق ہے، نماز غلط ہو جائے بخشنے کا چانس ہے، روزے کا چانس ہے، ہر گناہ کے بخشے جانے کا چانس ہے۔ ماں باپ کا اگر کسی نے حق ادا نہیں کیا نا، ماں باپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک رکھا، ایک بات یاد رکھنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، رسول معاف کرنے والا ہے، معصوم بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرے گا نا، یاد رکھو نا اللہ اس کو معاف کرے گا نہ رسول معاف کرے گا۔ بھول جاؤ، سال میں 1 بار نہیں 12 بار جاؤ کربلا، کیونکہ حسین جانتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نہیں میرا کہاں سے ہوگا۔
جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ میرا کہاں سے ہوگا؟ معیار یہی ہے کربلا کا۔ وہاں دیکھا ہے نا ماؤں کی کیسی اطاعت کی ہے معصوم بچوں نے، گہوارے کے بچوں نے ماؤں کی اطاعت کی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ میرا فرض ہے بیٹا اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا کہ ہمیشہ خبردار کوئی کوتاہی رہ گئی اس کو دور کر دو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، یہ سوائے دعا کی کچھ بھی نہیں دیتے عزیزوں، کچھ نہیں دیتے۔ ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے دعا کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے مضمون کو آگے بڑھائیں، بات ہو گئی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ بس مومن کہو گے اپنے آپ کو یوں چلے جاؤ گے سیدھے شارٹ کٹ ہیں، جنت میں گئے، یہاں سے نکلے جنت میں چلے گئے؟ ایسا ہے؟ اور تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ خود ماں باپ ایک آزمائش، بوڑھا باپ بوڑھی ماں آزمائش، اولاد آزمائش، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ وہاں فتنے کے لیے آزمائش کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے۔ خطبہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ، ممبر رسول پہ، اور بچے گھٹنیوں چلتے چلتے آ گئے۔ جانتے ہیں حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، اتر گئے نیچے۔ اترنے کے بعد دونوں بچوں کو اٹھا کے ایک کو اس زانو میں بٹھایا، ایک کو اس زانو میں بٹھایا، پیار کر رہے ہیں۔ پھر خطبہ شروع کیا، پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے لفظ ہے فتنے کا، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہاں فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، کہ تمہاری مال اور اولاد میں تمہارے لیے اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ یعنی ہمیں بتایا قیامت تک کے لیے کہ بے شک محبت کرنا، لیکن یہ آزمائش ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں قربانی کا موقع آ جائے تو یہ بھی دیکھ لینا کہ سب سے بڑی قربانی، اب کل جہاں مضمون چھوڑا تھا اس سے متصل کر رہا ہوں، جتنا بڑا منصب دیتا ہے پروردگار اتنی ہی بڑی قربانی بھی دیتا ہے۔ تو کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت کو رحمت للعالمین بنایا، مقصود کائنات بنایا، تو کسی نبی نے وہ قربانیاں نہیں دی جو ہمارے نبی نے قربانیاں دی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ہمارے برادران کی ہم یہی روایت ہے، اور میری مجلس تو سب سنتے ہیں، اسی لیے سنتے ہیں بھائی کہ میں سب کے لیے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو دروازے بند نہ کرو، پتہ نہیں کتنے حر انتظار کر رہے ہیں۔ دروازے بند کر دو گے تو کہاں سے آئیں گے؟ سمجھ گئے نا دروازہ بند کرنا کسے کہتے ہیں؟ کھلے رکھو دروازے۔ یہ لوگوں کی اپنی مسجد ہوتی ہے جس پہ تالا لگاتے ہیں۔ حسین کا در نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، حسین نے ان دروازوں کو کھلا رکھا ہے کہ پیغام پہنچاتے رہو، میرا پیغام دیتے رہو، جہاں بھی حر ہوگا نکل کے آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو سنیے، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے اور ایک روایت سب کے پاس ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے، ہمارے برادران کے تو بہت ہی پڑھی جاتی ہے کہ سارے انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف، 1,24,000 انبیاء کی مصیبتیں سب ملا لو، پیغمبر کی مصیبت یعنی حضور فرمانے کہ میرے مصائب ان سب سے زیادہ درست ہے، صادق ہے رسول۔ آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، لیکن کوئی سوال کر سکتا ہے جیسے امتحانات سے ایوب گزرے، آپ کا رسول تو نہیں گزرا، جیسے امتحانات سے موسیٰ گزرے، عیسیٰ گزرے، ظاہری طور پہ تو صلیب دی گئی نا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ تو ہم ہیں جو جانتے ہیں کہ نبی کا منصب کیا ہوتا ہے۔ مصلوب نہیں ہوئے جناب عیسیٰ، اللہ نے اٹھا لیا، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن دنیا تو یہ کہے گی نا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، اتنی مصیبتیں، آرے سے چیر دیا گیا۔ ممکن ابھی تفصیل سے ذکر کروں اس آرے سے چیرے جانے والے نبی کا، ابھی ذکر کر دوں گا۔ کسی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا جناب یحییٰ کی طرح، اتنے سارے ہوئے بھئی یہ سب رسول کے ساتھ کہاں ہوئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں دوسرا سوال کرے گا۔ مسلمان سوال نہیں کرے گا، میں مسلمان سے بھی کہتا ہوں سوال کرنا، ہم سے پوچھ، تیرے پاس جواب نہیں ہم جواب دیں گے۔ بھائی سوال تو کرے گا، سوال کو کیسے روک سکتے ہو ذہن میں آنے سے؟ اگر سوالوں کو روکو گے کند ذہن ہو جائے گا، دہشت گرد بن جائے گا، کیونکہ تم نے پابندی لگا دی، پوچھو مت، جو کہہ دیا کرتے چلے جاؤ۔ اور ہماری ایک ہی بات ہے کہ پوچھو۔ ہمارے مولا نے ہمیں یہی
سبق دیا. بھائی مجھے جواب نہیں آتا ہوگا کوئی بات نہیں, میں تو طالب علم ہوں, بڑے عالم جواب دے گا, اس سے بڑا دے گا, اس سے بڑا دے گا, گھبرانے کی کون سی بات ہے. لہٰذا ہمارے یہاں سوال میں کوئی پابندی ہے نہیں ہے, اسی لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ پابندی نہیں ہے سوال کرنے پہ. اور وہاں کہا جاتا ہے پہلے مطلب بولنا مت, چپ چلتے رہو. جو کہہ دیا خبردار گناہ ہو جائے گا, بولنا مت, تو ہم کہتے ہیں سوال کرو نا, ہم جواب دیں گے. ایسا جواب دیں گے شافی, بالکل شافی جواب. یہی ہے نا سوال کہ بھئی اتنے سارے انبیاء 1,24,000, ان سب کی مصیبتیں ایک طرف, میری مصیبت ایک طرف, ثابت کیجئے, یہ تو ثابت کرو, یہ بتائیے سب انبیاء پہ ایمان لانا ہے نہیں لانا؟ لانا ہے نا. نام یاد ہو یا نہ ہو, نام تو ہیں 40-50 کے, 60 کے ہوں گے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لو گے. 70 1,24,000 انبیاء کے نام ہے کہیں؟ 1 لاکھ چھوڑو 200 کے نہیں ہیں, نکال لاؤ. لیکن ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ رکھنا ہے نا. سب 1,24,000 انبیاء پہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ سب کا کلمہ نہیں پڑھنا, ایمان رکھنا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا لے لیجئے, آج ایسے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں جو سب کیا مشترک ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دیتا ہوں اے معبود کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے, اے معبود میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے ہیں یا تھے؟ نہیں بھائی تھے, نہیں بھائی تھے. پر کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں تھے. کتنی سادہ سی بات ہے, اللہ کے بندے. کلمہ دیکھ لے, اذان دیکھ لے. جب تو کہہ رہا ہے اذان میں, چلیے کلمہ چھوڑیے, اذان میں گواہی دے رہا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو ترجمہ تو کر ذرا, اپنے ہی لوگوں کو ترجمہ تو بتا دے. خطبے میں کل جمعہ کل ترجمہ تو بتا دے جمعے کے خطبے میں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو خود کہہ رہے ہیں کیا مطلب کیا کہ ہر زمانے میں تھے, ہر زمانے میں ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے. جب تک لا الہ الا اللہ ہے تب تک محمد رسول اللہ ہے. دو اور دو 4 کی بات کر رہا ہوں, آپ کو کسی پیچیدہ حساب کتاب میں نہیں لے کے جا رہا ہے نا. جب تک اللہ ہے, جب تک محمد رسول ہے, تو جب ہے تھا نہیں. پہلے انبیاء تھے, کیا تھے, اور جو بھی ہیں بھی تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ 3 یا 4 افراد کا نام ہے, 5 رکھ لیجیے کوئی بات نہیں. جناب ادریس ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جناب خضر علیہ السلام ہیں, ممکن ہے جناب ذوالقرنین کا بھی نام ہو, میں نہیں کہہ سکتا. بیٹا کیا مسئلہ ہے, یہ رکھو بیٹا اپنے پاس. یہ طریقہ نہیں ہوتا, یا پہلے دے یا بعد میں دے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے ساری مجلس. کم از کم یہاں کے مجمع کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اہل زبان کا مجمع ہے, علم و ادب کا مجمع ہے, مجلس کے آداب پیش نظر رکھیے, یا پہلے دیجیے یا بعد میں دیجیے. صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. ٹھیک ہے جناب. دیکھیے اب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, آدمی بھول جاتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بچے کو بھیج دیا, بچوں کو بھیج دیا, وہ کسی کا نام بھی نہیں ہوگا, بچوں کو بھیج دیا, لے جا بچے جا بھائی تو پھنس. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد علی محمد پر. چلیے اب بات کو آگے بڑھائیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا رسول ہے جب تک اللہ ہے. کب تک اللہ ہے کسی کو معلوم ہے؟ ابھی کل ہی تو میں نے بتایا یا پرسوں بتایا کہاں تک ہے اللہ, تو وہیں تک رسول ہے نا. باقی نبی تھے اور جو بھی ہیں بھی اٹھا لیا گیا, لائے جائیں گے بعد میں. ایسے ہی ہے نا, وہ جناب ادریس ہو, جناب عیسیٰ ہو, یا کہیں جناب عزیر کا نام ہے اور کہیں جناب خضر کا نام ہے, کہیں جناب ذوالقرنین کا. ارے بھائی 5 ہوں گے 6 ہوں گے 10, میں اس میں بحث ہی نہیں کر رہا. جتنے بھی ہیں نہیں ہے نا, آئیں گے, اور آنے کے بعد بھی کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. ہے نا, تو جب ہے تھا نہیں, تو جب ہر زمانے میں ہے, تو جب اس کی مصیبتیں خالی نہ دیکھو. یہی تو وہ بتا رہا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں تمام انبیاء کی ایک طرف, میری ایک طرف. تو بس سمجھ لو علی پر جو مصائب پڑیں گے
سمجھ میں آ گیا؟ یار میرے بچے نے بڑے شوق سے نعرہ لگایا مگر جواب ویسا نہیں آیا. جیتے رہو بیٹا. یار ابھی میں آپ سے نعرہ لگواتا ہوں، اطمینان رکھیے. حالانکہ مجھے نعروں کا کوئی شوق نہیں ہے، بے فکر رہیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کہاں نعرے لگاتے ہیں. مجھے معلوم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یار چلیے اب الٹا کر لیجئے، برعکس. یعنی اس کو جو مسئلہ میں نے پیش کیا برعکس کر لیجئے. ہمارے برادران ہو یا ہم ہوں، ایک صفت سب جگہ بیان کی جاتی ہے. ابھی میں نے کہا مصیبتوں کا، اب کمالات لے لیجئے. کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں جتنے کمالات ہیں، جتنی صفات ہیں، اللہ نے سب کے سب اپنے حبیب میں جمع کر دی. ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایسے ہی کہتے ہیں. یہ ناچیز ایسا نہیں کہتا، اور جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے. کسی سے پوچھ لینا، کسی بڑے عالم سے پوچھ لینا، سوال کر کے پوچھ لینا کہ یہ مولانا حسن ظفر طالب علم آیا تھا، یہ پڑھ کے گیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی کہا جاتا ہے نا کہ تمام انبیاء کی صفات 1 2 3 4، کسی میں 1 تھی، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 10. ایسا ہی ہے نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سب ایک درجے پہ نہیں تھے بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت تھی. ایسا ہی ہے نا. 1,24,000 اگر ایوریج 2-3 صفات کا بھی رکھ لو تو کتنے لاکھ صفات بنی؟ کیا یہ رسول میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اصول یاد رکھنا، 1,24,000 انبیاء کی صفات رسول میں جمع نہیں ہوئی، بلکہ رسول کی صفات کمالات میں سے کچھ تقسیم کیے گئے تو 1,24,000 کو ملی. سلام بر حسین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہو گئی واضح؟ تقسیم ہوئی ہے. کیوں؟ کہیں گے آپ نے جوش عقیدت میں کہہ دیا. ہمارا عقیدہ جو ہے نا، ایسا بھی ہمیں اندھا نہ سمجھو. ہم عقل کے اندھے نہیں ہیں. ہماری عقل بھی سالم ہے، ہمارا قلب بھی سالم ہے. بے شک ہم اپنے عقیدے میں جنون رکھتے ہیں، عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن کب ڈوبے ہوئے ہیں؟ جب عقل کی ہر کسوٹی پہ پرکھ لیا. عقل کی ہر کسوٹی پہ پرکھ لیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا. زندگی رہی آج نہ صحیح کل تشریح کر دوں، بھول جاؤں یاد دلا دیجیے گا کہ آپ نے جملہ کہا تھا کہ عقل کی ہر کسوٹی پہ پرکھا ہے. جب یہاں تک پہنچے ہیں بہت کچھ ذہن میں آ گیا اس ایک جملے سے میرے، لیکن چلیے رکھتے ہیں محفوظ میموری میں. میں نہیں تو آپ تو رکھیں گے نا، مجھے یاد دلا دیں گے، میں بتا دوں گا آپ کو. آئیے کیا کہا میں نے کہ رسول کی صفات میں سے کچھ تقسیم ہوئی تو تمام انبیاء کو ملی. یہی کہا نا میں نے. تو پہلے بتاؤ، پہلے آدم کی خلقت ہوئی ہے یا نور محمد کی؟ پہلے نوح خلق ہوئے یا پہلے محمد؟ پہلے ابراہیم خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے اسماعیل خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے موسیٰ خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے ہارون و یوشع خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے داؤد و سلیمان خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے عزیر و عزیر خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے خضر و ذوالقرنین خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے یحییٰ زکریا خلق ہوئے یا محمد؟ پہلے عیسیٰ خلق ہوئے یا محمد؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا. حدیث قدسی سے سب جواب دو گے کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ لولا کا ما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ عالمی خلق ہی نہ کرتا اگر تیرا نور خلق نہ کرتا. یا اب سمجھ میں آ گیا؟ مقصود کائنات
اب 4 جگہ اشرے پڑھ رہا ہوں، ذہن میرا ایک جگہ رکا ہے، میں ڈر رہا ہوں کیسا نہ ہو، یہاں پڑھ چکا ہوں، بعد میں پوچھ لوں گا کچھ لوگوں سے، پھر کل پڑھ دوں گا زندگی رہی تو۔ ہاں یہ ڈر ہوتا ہے نا، اب 3-4 مجلس پڑھو کہیں گے لو بھائی کل بھی یہی پڑھ گئے، کہتے آج پھر یہی پڑھ دیا، بھول جاتا ہے آدمی، بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اس جگہ پہ آ کے ایک بات یاد آئی، لیکن میں ابھی ذرا سا کنفیوز ہوں، لیکن میرے پاس بہت باتیں ہیں آپ سے کرنے کے لیے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کیا بتایا کہ وہ ہے مقصود کائنات اور اللہ ہے خالق کائنات، ہے نا؟ معراج میں یہی تو سودا ہوا، اور کیا ہوا؟ میزبان ہے خالق کائنات، مہمان ہے مقصود کائنات، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی تک آپ کہہ رہے ہوں گے کیا ہوا، یہ سب ادھر ہی پڑھے جا رہے ہیں، ادھر ہی پڑھے جا رہے ہیں، ہماری منزل تک ہمیں نہیں پہنچا رہے۔ ارے وہیں تک پہنچانے کے لیے تو میں نے اتنا بڑا مقدمہ باندھا، سمجھ گئے رسول کون؟ سمجھ گئے کہ تمام انبیاء کو رسول کی کچھ صفات ملی ہیں، تو 1,24,000 انبیاء کو کمالات ملے، وہی رسول غدیر خم میں کھڑا ہو کے فرما رہا ہے، کسی بحث کی ضرورت نہیں، کسی منازعے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دو من کنت مولا، اسی پر رکو، بس اتنا بتا دو کہ رسول کس کس کا مولا ہے۔ بس اتنا بتا دو۔ آپ نے من کنت مولا کا ترجمہ آج تک یہ سنا ہے نا، جس کا میں مولا، میں نے کس کر دیا، کس کا میں مولا؟ کیوں؟ یہ من یاد رکھنا، جو صاحبان علم بیٹھے ہیں تھوڑا سا بھی عربی سے واقفیت رکھتے وہ جانتے ہیں کہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے، سوال کے لیے بھی سوالیہ جو مطلب میں بتا دوں آپ کو، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وہ مجلس میں تھوڑا سا بھی قبر کا ذکر کر دو لوگ ڈر جاتے ہیں، اور یہ مولوی پھر ڈرانے کے لیے آ گیا، لیکن کیا کریں بھائی، جانا وہیں ہے، جانا وہیں ہے، چاہو یا نہ چاہو۔ یہ ایک ہی حقیقت ہے جس کو انسان مانتے ہی نہیں، اور وہ ہے موت۔ جانا تو ہے بھائی، آپ ڈرو نہ ڈرو، ڈرنے والے بھی چلے گئے، نہ ڈرنے والے بھی چلے گئے، ہے نا؟ فرق اتنا ہوا کہ ڈر کے گیا وہ ڈر کے چلا گیا، اور جب بہادری سے گیا وہ زندہ رہا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو آئیے وہاں آپ کو لے چلیں، تلقین پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ وہ بھائی یہ نہ چھوڑ دینا، وہ ایک جگہ میں گیا تو جناب بیٹا بھی بھر گیا، کیسی تلقین، کائے کی تلقین؟ مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کے پاس گیا، تھوڑی دیر، اب ہم جیسے آدمی سے تو برداشت نہیں ہوتا، سیدھی بات ہے بھائی، آپ سے برداشت ہو جاتا ہوگا، ہم خاموش تو اس وقت تو کھڑے رہے، جیسے ہی اعلان ہوا سویم کی مجلس ہوگی، میں نے کہا کیوں ہوگی بھائی، جہاں تباہ چلا گیا، اب مجلس کیسی، قرآن خوانی کیسی؟ جب تلقین نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے، چلا گیا نا مولا کے پاس۔ اب سب کا سناٹا، سب کے چہرے اڑ گئے، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، پھر کچھ بھی نہیں نا، پھر وہی بن جاؤ ان جیسے کہ بھائی مر گئے، ختم ہو گئی بات۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ائمہ طاہرین سے رشتہ جڑا رہتا ہے، ادھر قبر میں گیا، ادھر ایک آدمی بیٹھا، اس یقین کے ساتھ یاد دلا رہا ہے کہ بے شک مر گیا، مگر جب علی کا نام لوں گا تو سنے گا، ہے نا؟ ہاں، تو وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے، اللہم صلی علی محمد، وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بکرات، سقرات، جگادری پیدا ہو گئے۔ گھر میں بیٹھ کے میں نے کہا نا عقیدہ بنایا کرتے، نہیں تلقین کی ضرورت نہیں، مولا کا چاہنے والا، خدا کے بندو کیا کہتے ہو تلقین میں؟ یہی من آ گیا، من ربو، آنے والے ہیں سوال کریں گے، اور سن لو تمام معصومین نے قید لگائی ہے، جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہوگا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، کل کتابیں لا کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے، زیادہ کوئی بکرات بننے کی کوشش کرے گا۔ چھٹے امام نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا، ایک قبر کے سوال و جواب کے منکر نہ ہونا، ایک ہماری شفاعت کے منکر نہ ہونا۔ اب خوش ہو گئے علی کے شیعوں، اب خوش ہو گئے، چہروں میں رونق آ گئی نا؟ یہی ہے کہ کبھی نہ اللہ کی اطاعت کا انکار کرنا، نہ ہماری شفاعت کے منکر ہونا۔ ہم کریں گے شفاعت، اطمینان رکھو، لیکن خبردار ضروریات کے دین کے منکر نہ ہو جانا، ضروریات دین کا انکار نہ کر بیٹھنا ہماری محبت میں۔ ہم اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے دور بھگانے کے لیے؟ آپ فیصلہ کر کے بتا دیجئے، ابھی 1 منٹ میں بتا دیجئے مجھے کہ ائمہ طاہرین کے آنے کا مقصد اللہ سے ملانا ہے، اللہ تک پہنچانا ہے، یا اللہ سے دور بھگانا ہے؟ کیا ہے مقصد؟
علی سے لے کے پہلے سے لے کے آخر تک کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارا رشتہ جوڑ دے اس خالق حقیقی کے ساتھ. جبھی تو مولا کو مولا مانتا ہوں کہ کائنات میں ایسا ہادی کسی کے پاس ہے ہی نہیں, ہے نا, جیسا ہمارے پاس ہے. تو قبر میں کیا سوال ہے؟ من ربک, من نبیک. تیسرا سوال من. تو من کے معنی پتہ چل گئے نا, کون ہے تیرا رب, کون ہے تیرا رسول, کون ہے. تو میں یہی تو غدیر خم میں کر رہا ہوں کہ اگر برا لگ رہا ہے میرے ساتھیوں کو کہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ جس کا, میں بولا چلو میں کس کر دیتا ہوں, کس کا مولا, مجھے کیا پریشانی, مجھے تو دونوں میں کوئی پریشانی نہیں. کیا فرمایا؟ پہلے اس سے میں رہو, آگے نہ جاؤ. من کنت مولا, جس کا میں مولا. برا لگا, میں نے کہہ دیا نہیں. رسول سوال کر رہا ہے, بتاؤ جو سامنے کھڑے 1,24,000 ان سے سوال کر رہا ہے, من کنت مولا, بتاؤ میں کس کا مولا. آ گیا نتیجہ, آ گیا نا. یا علی مدد. اب سمجھ میں آ گیا. کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں, بس یہ سوال پوچھو من کنت مولا, رسول کس کا مولا. اب پتہ چلا آدم کا مولا ہے یا نہیں, نوح کا مولا ہے یا نہیں, شیش کا مولا ہے یا نہیں, موسیٰ کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, اسحاق کا مولا, یعقوب کا, یوسف کا, داؤد کا, سلیمان کا, ہارون کا, یوشع کا, یحییٰ کا, زکریا کا, عیسیٰ کا, جتنے اولین و آخرین. من کنت مولا, کس کا میں مولا, بس جس کا میں مولا, فہذا علی المولا. علی یا علی مدد ہے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کون ہے مولا؟ کیوں کوئی بچا نہیں سکتا دین کو, اپنی مرضیاں گھسیڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ نے بھی قیامت تک کے لیے محافظ بٹھا دیا. معیار کیا ہوگا؟ علی کو ماننا نہیں ہوگا, علی کی ماننا. علی کو ماننا اور علی کی ماننا. اپنا دل چلے گا, میرا دل نہیں بھائی, میرا دل نہیں مانتا. میرا دل تو پتہ نہیں کیا نہیں مانتا بھائی, کہاں تک مان جاؤں اس دل کی. دل تو دل ہی ہے. بقول فراز کے دل کی کیا بات کرے, دل تو ہے ناداں جانا. کبھی دل کہتا ہے نماز پڑھو, کبھی کہتا ہے چھوڑو, کیا فائدہ, مولا بخشوا دیں گے. کبھی دل کہہ رہا ہے یہاں چلے جاؤ, کبھی دل کہہ رہا ہے کربلا چلے جاؤ, کبھی دل کہہ رہا ہے امریکہ چلے جاؤ, کبھی دل کہہ رہا ہے نجف چلے جاؤ, کبھی دل کہہ رہا ہے برطانیہ چلے جاؤ. وہ دل کی کہاں تک مانے جاؤں. دل کہہ رہا ہے یہ کرو, دل کہہ رہا ہے یہ نہ کرو, دل کہہ رہا ہے یہ کرو, دل کہہ رہا ہے. ارے ہمیں اب پتہ ہے آپ کو کیسے مولائی ملتے ہیں. ہمیں ایک مولائی ملا, پروردگار سلامت رکھے, سب کو آباد رکھے. صرف سمجھانے کی بات ہوتی ہے نا, سمجھا دیا جائے لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے تعارف کرایا, بھائی یہ بڑے مولائی ہیں. میں بڑا خوش ہوا, مولائی ہیں بھائی, بہت اچھے مومن ہیں, وہ بڑا ایسے ویسے تعریفیں کرتے تھے. کہنے صاحب اتنے بڑے مولائی ہیں, جب نماز پڑھنے پہ آئے تو 6 مہینے پڑھتے رہتے ہیں, اور جب نہیں پڑھے تو 6 مہینے غائب. میں نے کہا بھائی اللہ ایسا مولائی ہمیں نہ بنائے بھائی. تو خدا کے بندوں کو دل کی چلتی ہے کہ دل چاہ رہا ہے تو پڑھوں گا, دل یہ کہہ رہا ہے, میرا دل یہ کہہ رہا ہے میں یہ مان لوں, میرا دل کہہ رہا ہے میں یہ مان لوں. نہیں, یہ تو میں انشاءاللہ زندگی رہی 8ویں مجلس میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کی ماننی ہے اور کیسے مانی. دل کیا کہہ رہا ہے. اگر تمہارا اپنا دل سمجھتے ہو تو جو چاہے کرو, جاؤ. لیکن مومن کے دل کا مالک مومن کب ہے بھائی؟ بتا دو, فیصلہ کر لو. میں تو مشکل زبان میں بات ہی نہیں کرنا جانتا بھائی, میں تو بڑی آسان زبان میں بات کرتا ہوں آپ سے. بھائی یہی ہے نا, اگر تم سمجھتے ہو تمہارا دل ہے تو ٹھیک ہے, جو چاہے کرو. لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ دل کا مالک ہے کوئی اور, تو جو دل کا مالک ہے اسی کی چلے گی نا. پھر اپنا دل, میرا دل کچھ کہتا رہے, دیکھنا یہ ہے کہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے.
ایک جملہ اشارتاً کہہ دوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ خیموں نہر سے خیمے نہیں ہٹیں گے، میرا مولا کہہ رہا ہے ہٹیں گے، دل کی مانو یا مولا کی مانو۔ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ جس کا ذکر میں 8 محرم کو زندگی رہی تفصیل سے کروں گا، سمجھ میں آگئی بات؟ اس نے سکھایا کہ دل کی نہیں چلتی، مولا کی چلتی ہے۔ جس کے دل کا مالک ہے نا مولا علی، مولا حسین، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے میرا مولا راضی ہے، میرے مولا کا حکم ہے، کہیں نادان والی محبت تو نہیں کر رہا کہ نادان کی محبت میں دین کا نقصان کر بیٹھوں، مولا کی ناراضگی مول لے لوں۔ خبردار ایسا نہ کرنا، یہی تو آزمائش ہے۔ علی ہی تو پل صراط ہے، پل صراط۔ ایک اشارہ اور کر دوں پھر سمیٹتا ہوں بیان کو۔ غدیر خم میں کتنی بڑی آزمائش لی ہے، آگے نکل گئے تھے لوگ، آگے نکل گئے، جلدی جلدی میں گھر جانا ہے، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، اور کچھ بالکل ہی ڈھیلے پیچھے رہ گئے، آہستہ آہستہ چلے آ رہے۔ رسول نے ایک جگہ جمع کر دیا، سب یہاں جمع ہو، ایک اعلان کرنا ہے۔ بتایا گیا حضور وہ تو آگے نکل گئے، پتہ نہیں کتنے، بلاؤ واپس۔ کیسے آگے نکل گئے؟ ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ واپس بلاؤ، دوڑا دیے گھوڑے سوار، واپس لے کر آؤ سب۔ حضور پتہ نہیں کتنے آ رہے، کہو انتظار کرو، جاؤ ان کو بھی کہو جلدی جلدی آؤ، جمع ہو یہاں پہ، دیر نہ کرو۔ جمع کہاں کیا؟ کہاں جمع کیا؟ غدیر خان، یعنی مرکز ولایت علی پہ جمع کیا۔ یہی اعلان ہو رہا ہے نا، اس پہ جمع رہنا۔ یعنی حضور نے پہلے مرحلے میں بتایا جس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ بھی ہلاک، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک۔ بقا اسی میں ہے کہ مرکز پہ جمع رہنا، آگے دوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش میرا پیغام پہنچ گیا ہو سب تک۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آگے بڑھے جا رہے ہو، یہی پل صراط ہے، یہی آزمائش ہے۔ تم نے کیا سمجھا کوئی تلوار سے باریک پل ہے جس کے اوپر چل کے جانا؟ نہیں، علی ہے معیار حق و باطل، علی تو پل صراط ہے، اسی کی دوستی، اسی کی محبت۔ اور جس حد تک، ورنہ معرفت کا دعویٰ کون کرے گا؟ میں نہ آپ کون کر سکتا ہے؟ کسی کو کیا پتا علی کیا ہے؟ لیکن جس حد تک بتایا گیا اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ایک جگہ میں نے بات کی تو ان کا جناب فضائل کی حد بات کرتے ہیں، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ بیوقوف بناتے ہیں نا لوگوں کو، تو جو بیوقوف بناتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے جو آگے نہ بڑھو۔ خدا کے بندو، کیوں احمق بناتے ہو لوگوں کو؟ کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ یہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کے فضائل کی حد ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری حد ہے، تمہاری حد ہے جو مولا نے بنائی ہے کہ اپنی حدوں سے پار نہ ہو جانا۔ تو میں کیا پتا کیا حدیں ہیں اللہ کی، رسول کی اور علی کی؟ ہماری حد بتا دی گئی، اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ ہے ولایت علی کا ہلکا سا معیار۔ آگے بات چلی گئی تو پتا ہے کتنی بڑی آزمائش ہے مومنین کی۔ اسی ذات میں اللہ نے آزمائش رکھ دی، علی کی ذات میں، یہی پل صراط ہے۔ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے گئے گھاٹی میں۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، رسول کا بھی یہی فرمان ہے، مولا علی کا بھی یہی فرمان ہے، بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج زندگی رہی، کل یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نا ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کے درمیان یہ مجالس پڑھنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ خدا کے لیے ان اختلافات سے باہر نکل جاؤ۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات یا کسی اور علماء کی بات، کوئی بات نہیں، نہ سمجھو۔ لڑنے کو کس نے کہا ہے؟ فساد پھیلانے کو کس نے کہا ہے؟ انتشار پھیلانے کو کس نے کہا ہے؟ شر پھیلانا کہاں کا سوال ہے؟ مومن کو ذہنی طور پہ کنفیوز کر دینا، یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ یہ کون سا ثواب ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی بات نہیں سمجھ میں۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، سارے ایک خیالات کے تھوڑی ہوتے ہیں، ایک گھر میں نہیں ہوتے بھائی، تو محلے میں کہاں سے آئیں گے، قوم میں کہاں سے؟ کوئی بات نہیں، لیکن لڑتے تھوڑی ہیں۔ علی کو تو سب چاہتے ہو، عزاداری تو سب کرتے ہو۔ حسین نے اسی لیے تو فرش عزا رکھا کہ جو رنجشیں ہیں، محرم آئے گا بھلا دینا، ساتھ بیٹھے جانا، آؤ میرے فرش پہ آ جاؤ، اپنے کینے صاف کر لو، اپنے دل صاف کر لو۔ حسین نے کربلا میں مرقع بنایا، کائنات میں ایسا مرقع حسین ملے ہی نہیں وحدت کا۔ یہ 72 سنوں سال کی کوئی قید ہی نہیں ہے۔ بظاہر لوگ سمجھ رہے کوئی 90 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کا،
جناب جون 72 سال کے غلام حبشی، کوئی 60 سال کا مسلم بن اور جگہ 65 سال کی جناب حبیب ابن مظاہر حضور کے ہمسن، یا علی بیٹا بیٹھ جا میرا معصوم بچہ پیارا سا۔ لیکن ایسے بچوں کو پہلے نعرہ لگوایا کریں، اب میں منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ بچوں کا میں نے ہمیشہ کہا آپ سے بچوں کا قصور نہیں تھا، بچے مجھے بہت پیارے ہیں، بہت عزیز ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ امانت ہے مولا کی، امام زمانہ کے سپاہی ہیں، امام زمانہ کی امانت ہے، لیکن تربیت کرنا آپ کا فرض ہے۔ آئیے، کب 70 سال کا بھی ہے، حضور کے برابر سن و سال کے دوست بچپن کے حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، 57 سال کے ہیں نا، 60 سن و سال کے، 32 سال کا بھی ہے، 36 سال کے بھی ہیں، 40 سال کے بھی ہیں، 28 سال کے بھی ہیں، 24 سال کے بھی ہیں، 23 سال کے بھی ہیں، 18 سال کے بھی ہیں، 13 سال کے بھی ہیں، 8 اور 9 سال کے بھی ہیں، 6 مہینے کے بھی ہیں، ہے نا؟ ہر سن و سال کی مثال ہے نا کربلا میں موجود ہے نا؟ یہ تو تاریخ کہہ رہی ہے، لیکن حسین کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حسین کہہ رہا ہے نہیں تمہیں معلوم نہیں، یہ سب میرے انصار ہیں، ان میں 6 ماہ والا بھی 18 سال کا ہے، 90 سال والا بھی 18 سال کا ہے، یہ میرا لشکر ہے، میرا لشکر۔ دنیا جب اپنے لشکر بناتی ہے، عمر کی قید، جسم کی قید، قد و کاٹ کی قید، وزن کی قید، کتنی قیدیں لگاتی ہے؟ حسین اپنا لشکر ترتیب دے کر بتا رہا ہے کہ حسین کے لشکر میں صرف جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، سچا ہونا چاہیے، با ایمان ہو، مخلص ہو، حوصلے والا ہو، صابر ہو، عمر کی کوئی قید نہیں۔ اور ایک جملہ اور کہنے دیجئے بات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، یعنی اس بات کو چاہتے ہو نا، ابھی جائیں گے ہزاروں مومنین، لاکھوں مومنین، کروڑوں مومنین، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ مشی پہ جاؤ گے نا، نجف سے کربلا پیدل جائیں گے نا، جو نہیں گیا پروردگار اس کو بھی توفیق دے، کوئی بات نہیں۔ جو نہیں جائے اپنا دل چھوٹا نہ کرنا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تو تم نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں، نہ معلوم کتنے ادھر ہوتے ہیں، نظر وہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ خلوص رکھو، حسین کے باب میں سیاست نہ کرو، حسین کے باب میں مکر نہ کرو، فریب نہ کرو، کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، بہت مظلوم ہے حسین۔ جب تم جاتے ہو نا، حسین کتنا خوش ہوتا ہے، تم سمجھتے ہوگے کہ شاید صرف عباس کو استقبال کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ تو ہے کہ عباس سب سے پہلے اپنے مولا کے زائرین کا استقبال، لیکن مولا نے یہ آیات عظام کی بات کر رہا ہوں، جنہیں لوگ نہیں سمجھتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ نہیں، اہل بیت کا ہر فرد حسین کے زائر کے استقبال کے لیے آ جاتا۔ یہ جو معصوم بچیاں چل رہے ہوتے نا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان بچیوں میں کوئی بچی ہوگی، تمہیں نہیں معلوم یہ جو بیویاں چل رہی ہیں، ان بیویوں کے درمیان میں کون کون سی بیویاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اس لشکر کی مثال، کربلا کے لشکر کی مثال، جو امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرنا کہ تم بوڑھے ہو، بچے ہو، ضعیف ہو، جتنے قدم چل سکتے ہو چلنا، کوئی واجب نہیں دیا، قرار دیا کہ کربلا سے نجف سے کربلا تک پیدل جانا، نہیں، تم میرے سپاہی ہو، جتنی ہمت ہے دکھاؤ، جتنی ہمت ہے دکھاؤ، کوئی بات نہیں، آ گئے نا تم، پہنچ گئے نا۔ اب مولا نے قبول کر لیا، میرا چاہنے والا ہے، ضعیف بھی ہے، اس میں خواتین بھی ہے، ارے معذور ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہیں، بے ساتھیوں سے جا رہے ہیں، دیکھے ہے نا سب، دیکھا ہے نا سب۔ بس حسین ہی ہے وہ واحد اس عالم بشریت میں ہستی جس نے تاریخ کا یہ عجیب و غریب لشکر پیش کیا دنیا کے سامنے۔ بس ایسا لشکر صرف حسین ترتیب دے سکتا ہے کہ ایک ماں صرف اس لیے رو رہی ہے کہ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ پہنچ گئے نا؟ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ کیسی ہے نیت جناب ام رباب کی؟ ایک بچی ہے میری 4 سال کی سکینہ، ایک بچہ ہے میرا چند ماہ کا علی اصغر، معبود تو نے کس امتحان میں ڈالا ہے؟ کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے میرے والی پر، میں دکھیاری کیا پیش کروں؟
نہ سکینہ کو میدان میں بیچ سکتی ہوں، نہ علی اصغر کو۔ میرا دل کہتا ہے کہ شب عاشور عجیب منظر ہوگا، گہوارے کو پینگ دیتی ہوگی، ام رباب یہی باتیں کرتی ہوگی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ بچہ، ننھا سا بچہ ہمک ہمک کر اشاروں سے اپنی ماں کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ مادر گرامی اطمینان رکھو، کیوں پریشان ہو رہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ ارے عصر عاشور تو آنے دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا علی اصغر کیا کام کرے گا۔ سنو عزادارو، سنو، میرا مولا عباس خوش ہوگا۔ اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید علی اصغر یہ بتا رہے، مادر گرامی میرا چچا عباس فاتح فرات ہوگا، فاتح جنگ کربلا تیرا علی اصغر ہوگا، فاتح کربلا تیرا علی اصغر ہوگا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس نیت پر کیا منصب دیا اللہ نے ان قربانیوں کا۔ ام رباب کو جانتے ہو کتنی بڑی آزمائش ہے ام رباب کی، اور اللہ نے منصب کیا دیا؟ 2 بچے ہیں نا، ایک سکینہ ایک علی اصغر، اللہ نے منصب یہ دیا اس نیت پر، جو نیت ہے جناب ام رباب کی، کیا فاتح کربلا بھی تیرا علی اصغر اور فاتح شام بھی تیری سکینہ۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں عزادارو، بتاؤ، ایسے ہی ہے نا؟ آ گئی عصر عاشور، حسین کا استغاثہ گونجا اور آج تک گونج رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہم آل رسول کی مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے کو پہنچے۔ کوئی نہ تھا کربلا کے میدان میں جواب دینے والا، مگر حسین جانتے ہیں کہ ہے، ایک ہے۔ خیمے سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی، حسین واپس پلٹے، بیویاں رو رہی ہیں۔ ماجرا پوچھا، ماں نے آگے بڑھ کر بتایا، مولا کیسے بتائیں، آپ کا استغاثہ سن کے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا۔ اب میری زبان سے سن لو، میری چشم تصور کیا دیکھ رہی ہے کہ حسین نے استغاثہ بلند کیا، بچے نے ہمک ہمک کر پہلے بتانا چاہا کہ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میدان میں جانا ہے۔ جب کسی نے بچے کی طرف توجہ نہ کی تو بس اب ایک ہی راستہ تھا اس معصوم کے پاس کہ اس نے کروٹ لی اور اپنے آپ کو جھولے سے نیچے پھینک دیا۔ حسین نے دیکھا علی اصغر کو، آنکھیں چار ہوئی علی اصغر کی اور مولا کی۔ سمجھ گئے حسین کہ بہت پیاسا ہے میرا بچہ۔ جبھی تو یہ جملہ کہا کہ لائیے رباب میرے بچے کو مجھے دیجئے، بہت پیاسا ہے، پانی پلانا۔ سمجھ گئے نا، میرا مولا صحیح تو فرما رہا ہے، پیاسا ہے نا علی اصغر۔ حسین لے کے جا رہے، جانتے ہیں کہ اس کا دادا ساقی کوثر، آب کوثر کا جام لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا فاتح کربلا، ننھا کربلا کا یہ معصوم علی آئے گا، کب میں اسے اپنے ہاتھ سے سیراب کروں گا۔ اور شاید علی اصغر آنکھوں میں کہتے ہوں، بابا بابا اب میری باری ہے، اب میری باری ہے میدان میں جانے کی۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، دھڑکتے دل سے ماں نے حسین کو، علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ حسین نے، کیونکہ دھوپ ہے تیز، پھول کملا نہ جائے، ام رباب کا ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ خیمے سے نکلے، کیا سمجھے یہ کفار؟ حسین تھک گیا، جنگ سے تھک گیا، اب قرآن لایا ہے، ہاں قرآن لایا ہے حسین، قرآن ناطق کا پارا لایا ہے حسین۔ ابا کے دامن کو ہٹایا، سنیے کیا کیا حسین نے۔ حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، لشکر کو سامنے جس طرف بھی لشکر ہے اسے دکھایا، دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس معصوم شیر خوار سے تو نہیں ہے۔ ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، دیکھو کیسے جامل ہے میرا بچہ، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لشکر نے اس بچے کو دیکھا، جانتے ہیں جناب علی اصغر کی کیفیت کیا لکھی تھی؟ جب حسین خیمے سے باہر لائے ہیں تو علی اصغر کے لب ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال کر لبے ساحل پہ ڈال دی جائے، اور آخری وقت میں اس کے لب دھڑکتے ہیں، ہلتے ہیں، دم نکلنے سے
سمجھتے ہو میں پی لوں گا؟ تم میں سے کوئی آگے بڑھو، میرے بچے کی پیاس بجھا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے پھر جلدی ریس کے علی اصغر کو اٹھایا، اپنے ننھے سے علی اصغر کی طرف دیکھا، ننھے مجاہد کی طرف دیکھا اور کہا میرے لال میں حجت تمام کر چکا، تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اب حجت تمام کر۔ نہیں، اب میں اپنی زبان میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں کہ بس حسین نے علی اصغر کو دیکھا، علی اصغر نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اجازت طلب کی، بابا بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو، اب مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دے، اب مجھے بھی تو جنگ کی اجازت دے۔ حسین نے اجازت دی۔ جانتے ہیں علی اصغر کا حملہ کیسا تھا؟ علی اصغر کا حملہ ایسا تھا کہ پورا لشکر منہ پھیر پھیر کے رو رہا تھا، تلواریں پھینک دی، گھبرا گیا عمر سعد۔ ایسا حملہ تو عباس نے نہیں کیا، علی اکبر نے نہیں کیا۔ ارے یہ حسین کس مجاہد کو لے کر آ گیا کہ میرے لشکر میں بغاوت ہو گئی؟ کیا کیا تھا علی اصغر نے؟ بس خشک ہونٹوں کی کمان پہ سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا، ننھی سی زبان ہونٹوں میں پھرائی تھی، لشکر کو شکست ہو گئی تھی، گھبرایا مصر سب اس کے سر پہ تلواریں لے کے پہنچے سپاہی، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی، خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا، ڈر گیا، آواز دی ہرملا، ہرملا چل دیا۔ ایسا کام کر، کیا کام